بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمران بن حسین قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء لا یاتی الا بخیر فقال بشیر بن قعب مکتوب فی الحکمہ ان من الحیاء وقارا و ان من الحیاء سکینہ و منہ ضعف فقال له عمران احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتحدثنی عن صحیفتک۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا سے ہمیشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ حیا کے معنی ہے کہ انسان کے اندر جو ایک خاص جھجک شرافت سے، تہذیبی روایت سے، اپنے معاشرے کو سامنے رکھ کر اپنے بڑوں سے پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ایک طرح کی جھجک ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہی چیز ہے جو انسان کو خیر پر قائم رکھنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ ایک بڑی صفت ہے۔ اگر کوئی آدمی سرکش ہے، نہ دیکھتا ہے کہ یہ بڑا ہے، نہ دیکھتا ہے چھوٹا ہے، نہ دیکھتا ہے یہ بزرگ ہے، نہ اس کو اللہ کے رسول کی پرواہ ہوتی ہے، وہ اپنی خواہشات کے ہاتھ میں اپنی لگام دے دیتا ہے اور اس کے بعد جو جی میں آتا ہے کر گزرتا ہے، تو یہ خاص طرح کا جو تحور انسان میں پیدا ہو جاتا ہے، یہ حیا کے منافی ہے۔ حیا کو اس سے پیچھے بعض روایتوں میں بھی ایک بڑی قدر کے طور پر بیان کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب سمجھ لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں حیا عام طور پر صرف جنسی معاملات میں بولا جاتا ہے، جبکہ عربی زبان میں یہ ایک جامع تعبیر ہے، یعنی آدمی کے اندر ایک جھجک ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اپنے خاندان کو، اپنی شرافت کو، اپنی روایات کو، اپنی تہذیب کو، لوگوں کو، معاشرے کو سامنے رکھتا ہے کوئی اقدام کرنے سے پہلے۔ یہ پہلی رکاوٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوتی ہے کہ انسان اپنی شرافت اور اپنی حیثیت عرفی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دینا چاہتا۔ اس کے بعد پھر علم ہے، عقل ہے، اس کے تقاضے ہیں، اور آخر میں اللہ کا دین، اللہ تعالیٰ کا حکم، وہ ساری چیزیں اصل میں اس بنیاد سے اٹھتی ہیں۔ یہ جو فطرت میں انسان کے ایک رکاوٹ رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ برائی کے لیے، دوسرے کے خلاف کسی زیادتی کے لیے جری نہ ہو جائے بلکہ رک جائے، اس کے اندر سے آواز آتی ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس میں جو یہ فرمایا ہے کہ حیا سے ہمیشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے، تو یہ ظاہر ہے ایک عموم کا انداز ہے۔ اس میں کچھ چیزیں مستثنا بھی ہوتی ہیں، یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حیا سے کچھ نقصان ہو جاتا ہے، لیکن جب کسی چیز کی خوبی بیان کی جاتی ہے تو اس میں یہ عموم کا طریقہ اختیار کر لیا جاتا ہے، اور جو اس میں مستثنیات ہوتے ہیں، جو ایگزمپشنز ہوتی ہیں، وہ عقلی تقاضوں کے طور پر خود آدمی سمجھ لیتا ہے، کیونکہ ہر موقع کے اوپر ان کی فہرست ساتھ بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ شرافت سے پیش آؤ اور ہمیشہ شرافت کا طریقہ اختیار کرو، تو یہ ایک عموم ہے، لیکن کبھی کبھی کسی سرکش آدمی کو تنبیہ بھی کرنی پڑ جاتی ہے، اور کبھی کبھی آگے بڑھ کر کوئی اقدام بھی کرنا پڑ جاتا ہے، وہ چیزیں عقلی طور پر مانی جاتی ہیں۔ اسی لیے میں نے لکھا ہے کہ یہ بھی اسی طرح کا عموم ہے جس کے مستثنیات کلام کے عقلی مقتضیات کے طور پر خود سمجھ لیے جا سکتے ہیں، یعنی ہر چیز جب کہی جاتی ہے تو کچھ عقلی تقاضے ہوتے ہیں جن کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آدمی سمجھ لیتا ہے کہ ہاں جب بات یہ کہی جا رہی ہے تو اس میں یہ چیزیں مستثنا ہیں۔ اس پر بشیر بن قعب نے کہا، یعنی عمران بن حسین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنائی کسی مجلس میں کہ آپ نے فرمایا تھا حیا سے ہمیشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے۔ اس پر بشیر بن قعب نے کہا کہ ہمارے ہاں حکمت کی کتاب میں لکھا ہے، جس طرح سے حکمت کی، فلسفے کی، جیسے لقمان حکیم کی حکمت کی باتیں عربوں کے ہاں رائج تھیں، تو انہوں نے کہا کہ حکمت کی کتاب ہمارے ہاں ایک ہے، اس میں لکھا ہے کہ حیا کی ایک قسم وقار اور ایک قسم سکینت ہے، اور اسی کی ایک قسم طبیعت کی کمزوری بھی ہے۔ انہوں نے دوسرے پہلو کو بیان کیا کہ ہم نے تو جو اقوال زرعی پڑھے ہیں اور حکمت کی باتیں سنی ہیں، ان میں ہم نے اپنے ہاں ایک کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا دیکھا ہے
کہ اس میں شبہ نہیں ہے کہ حیا سے وقار پیدا ہوتا ہے، ایک سکینت پیدا ہوتی ہے، آدمی کے اندر سرکشی نہیں آتی، بڑی خوبیوں کی چیز ہے، لیکن بعض اوقات حیا طبیعت کی کمزوری بن جاتی ہے، یعنی آدمی کے اندر جہاں اقدام کرنا ہوتا ہے اس کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے ایک منفی پہلو کو بیان کیا۔ عمران نے انہیں ٹوکا اور کہا میں تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کر رہا ہوں اور تم اس کے مقابلے میں مجھے اپنی کتاب کی باتیں سناتے ہو۔ تو یہ انہوں نے گویا سخت تنبیہ کی۔ اب دیکھیے کہ ایسا کیوں ہوا۔ میں نے لکھا ہے کہ بشیر بن کعب کے پیش نظر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ارشاد کی مخالفت نہیں تھی، یعنی انہوں نے صرف اسی استثناء کا ذکر کیا تھا جس کو میں نے بھی بیان کیا کہ جب عموم میں کوئی بات کہی جاتی ہے، قرآن میں بھی بہت سی چیزیں ہیں، تو اس میں کچھ عقلی چیزیں خود بخود مستثنیٰ ہوتی ہیں، وہ بیان کرنا پیش نظر نہیں ہوتا۔ کسی دوسرے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو بیان کر دیں گے، کوئی عاقل بھی اس کو خود سمجھ لے گا، کوئی فقیہ بھی اس کو لوگوں کو بتا دے گا۔ تو حیا جب حد اعتدال سے تجاوز کر جائے، یعنی آدمی کے اندر آگے بڑھنے، بات کرنے، کوئی اقدام کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے، حد اعتدال سے آگے بڑھ جائے تو طبیعت کی کمزوری بن جاتی ہے، یہ عام مشاہدے کی چیز ہے۔ تو انہوں نے کوئی غلط بات نہیں بیان کی تھی۔ بشیر بن کعب کے پیش نظر، وہ بھی صحابی ہے، بشیر بن کعب کے پیش نظر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد کی مخالفت نہیں بلکہ اسی کے بعد دوسرے پہلوؤں کی طرف توجہ دلانا تھا۔ یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ حضور نے یہ کہا ہے، اس کے مقابل میں یہ بات کر رہا ہوں، وہ یہ بتا رہے تھے کہ حکمت کے بعض پہلوؤں کو جب سمجھا دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات حیا کمزوری بھی بن جاتی ہے۔ تاہم عمران بن حسین نے اسے سوء ادب خیال کیا، یعنی انہوں نے یہ خیال کیا کہ حضور کی بات بیان کرتے ہوئے ان کو اس وقت یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ادب کے خلاف ہے، اور انہیں سختی سے ٹوک دیا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو سنایا ہے، خدا کے آخری پیغمبر جیسی ہستی کے معاملے میں یہ سختی بھی قابل فہم ہے، یعنی دونوں چیزیں ہیں، بات بھی کی انہوں نے، لیکن ایک موقع ایسا تھا کہ جس پہ وہ اگر یہ بات کر رہے تھے تو اس میں ایک دوسرا آدمی یہ خیال کر سکتا ہے کہ یہ خدا کے پیغمبر کی بات کے مقابل میں بات پیش کر دی گئی ہے۔ تو انہوں نے کچھ سختی کر لی، اس لیے کہ معاملہ اس ہستی کا ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نفس گم کردہ می آئے جنید و بایزید اینجا۔ تو چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا تو انہوں نے تنبیہ کی۔ اس سے خود ایک نئی بات معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ کوئی بات جب عموم میں کہی جائے تو ایک تو پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں کچھ عقلی استثناء ہوتے ہیں، دوسرے یہ کہ وہ عقلی استثناء ہیں جن کو حکماء بھی بیان کرتے ہیں، فقہاء بھی بیان کرتے ہیں، علماء بھی بیان کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ اس طرح کے جو عام طریقے کے جملے ہوتے ہیں ان کو ایسے نہیں لے لینا چاہیے کہ ان کے اندر کوئی استثناء ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر بات کو کرنے کا ایک موقع بھی ہوتا ہے، یعنی آپ وہ بات کس وقت کریں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے لیکن بے محل کر دی، جب بے محل کر دی تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ اس پر ٹوک بھی دیا اور توجہ بھی دلا دی۔ یہ جو ہمارے ہاں روایتیں ہیں ان میں یہ بڑی حکمت کی باتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ جو حدیثیں اس سے پہلے زیر بحث آئی ہیں ان کو دیکھیں اور اس حدیث کو بھی دیکھیں تو کتنی باتیں ہیں جو اس سے واضح ہوتی ہیں کہ آدمی کے اندر جو اللہ نے فطری جھجک رکھی ہے، جس کو حیا کہا جاتا ہے عربی زبان میں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کو اللہ کے پیغمبر نے بھی قابل تحسین قرار دیا ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان بہت سی برائیوں میں آپ سے آپ بچتا ہے، لیکن ہر اچھی چیز کے ساتھ کچھ ایسے پہلو بھی ہوتے ہیں کہ وہ اگر اعتدال کی حد سے آگے بڑھ جائے تو کوئی خرابی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ ان پہلوؤں کو بھی ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر بات کریں یا قرآن میں کوئی بات کہی جائے، اس میں جو عقلی استثناء ہوتے ہیں ان کو خود سمجھنا چاہیے، وہ دوسرے موقعوں پر بیان بھی کر دیے جاتے ہیں، لیکن بات جب بھی بیان کی جائے تو موقع محل دیکھ کر حکمت کے ساتھ بیان کرنی چاہیے۔ یہ روایت بخاری کی ہے اور اس کا رقم ہے 5679۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔